ٹنڈے صاحب بڑی کوئکلی مجھے ذرا جلدی سے رن ڈاؤن دیں. جب آپ لوگ جلسہ گاہ سے نکلے تھے 27 دسمبر کو, آئی ایم شور آپ کے ذہنوں میں تو نقش ہوگا, مجھے تو ایک ایک لمحہ یاد ہے کہ اس وقت کیا ہوا, میری زندگی میں کیا ہوا. تو آپ تو وہاں پہ موجود تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ گاڑی میں کون کون بیٹھا, کس طرح سے بیٹھا, سیٹنگ کیا تھی؟ دیکھیں جی, جہاں تک جو جب محترمہ اسٹیج سے نیچے آئی ہیں تو گاڑی کے اندر جو سیٹنگ بنیادی طور پہ اس طرح کی ارینجمنٹ تھی کہ جو ڈرائیور سیٹ پہ تھے, ساتھ ان کے میجر امتیاز صاحب جو کہ ایس ایس پی تھے اس وقت, انچارج تھے سیکیورٹی کے. پچھلی سیٹ پہ درمیان میں محترمہ تھیں, رائٹ سائڈ پہ ناہید تھیں, لیفٹ سائڈ پہ مختوم فہیم صاحب تھے, ناہید کے پیچھے میں تھا, اور ناہید بی بی کہاں تھی؟ ناہید بی بی کہاں تھی؟ محترمہ کے رائٹ سائڈ پہ جی. اچھا, تو تین لوگ پچھلی سیٹ پہ رائٹ سائڈ پہ, یعنی تین لوگ پچھلی سیٹ پہ بیٹھے. ہاں, میرے درمیان والی سیٹ پہ تین بیٹھے تھے جی, اور جو پیچھے جو ڈگی آپ جس کو سمجھ لیں آپ, اس کی سیٹ آمنے سامنے تھی. تو رائٹ سائڈ پہ میں بیٹھا تھا اور لیفٹ سائڈ پہ خالد شہنشاہ صاحب اور ان کے ایک جو پرسنل سرونٹ تھے رزاق, وہ بیٹھے تھے. دھماکہ ہوا, دھماکے میں کتنے لوگ اور انجر ہوئے گاڑی کے اندر؟ گاڑی کے اندر جی کوئی میجر انجری تو کسی کی نہیں تھی, صرف یہ تھا کہ جی چونکہ بلاسٹ کے بعد شیشے اڑے تو شیشے جو ہے نا اس کے کرچیاں جو اڑی تو کرچیاں مختلف لوگوں کو لگی, لیکن کوئی میجر انجری کسی کی نہیں تھی جی. محترمہ کو ہو گئی میجر انجری. آپ کو یہ آج عجیب لگتا ہے کہ یعنی 7 لوگ گاڑی میں بیٹھے ہیں, صرف ایک جو سب سے بیچ میں بیٹھا ہے وہ اس کی جان بھی چلی جائے اور باقی ساروں کو خراج بھی نہ آئے, سوائے ان کے جو شیشے لگے آ کے ٹوٹ کے. میں ابھی انویسٹیگیٹرز کے اوپر بھی آتے ہیں, انویسٹیگیٹرز بھی, میں تو آپ میری بات سے پتہ نہیں اگری کریں نا کہ نہ کریں, میں تو یہ بلیو کرتا ہوں کہ یہ اسکاٹ لینڈ یارڈ یا یونائٹڈ نیشن کمیشن کے بس کی بات ہی نہیں ہے. یہ آپ پنجاب پولیس کے حوالے کریں, جو اس گاڑی میں اس کو وہ ایک تھانہ گوال منڈی میں لے جائیں اور آپ دیکھیں کتنی جلدی وہ کلواتے ہیں کہ کیا ہوا اس دن اور کس طرح ہوا اور کون کون ذمہ دار ہے. بٹ ایک کلپ آپ کو میں پہلے دکھاتا ہوں, آپ وہ کلپ دیکھیں پھر آپ سے میں بات کرتا ہوں. آپ اس کو دیکھیں گے کہ محترمہ جو ہے وہ ایک دم سے ڈسپیئر ہوتی ہے, دھماکہ بعد میں ہوگا جیسے ابھی صدر صاحب نے کہا. یہ آپ پہلے نیچے گئی ہیں تو دھماکہ بعد میں ہوا ہے, دوبارہ سے دکھائیں ذرا. صفدر عباسی صاحب پی ایس سسٹم پہ جو ہے وہ انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ نعرے لگاؤ. یہ ابھی میں اس کو آپ کو ذرا تفصیل میں دکھاؤں گا, آپ دیکھیں گے کہ محترمہ کافی پہلے فائر ہونے سے پہلے جو ہے وہ نیچے گئی ہیں. تو صفدر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پی ایس سسٹم پہ تو آپ ہی تھے نا؟ جی بالکل, محترمہ نے نکلنے سے پہلے جو ہے نا وہ مائک سے جو ہے نا وہ میرے حوالے کیا تھا, اور جیسے کہ ہمارا ایک طریقہ کار تھا, اور یقیناً جو نعروں کی آواز میں لگا رہا تھا اور محترمہ اس کا مسلسل جواب دے رہی تھی. اور بلٹ پروف گاڑی تھی جی. بلٹ پروف گاڑی تو بڑی بھاری ہوتی ہے, یقیناً بھاری ہوتی ہے نا. میں ایک دفعہ مجھے اتفاق ہوا, میں چودھری پرویز علائی صاحب کے ساتھ آیا تھا ملتان سے لاہور, اور چودھری پرویز علائی کو میں نے بڑی شکایت کی تھی کہ آپ کی گاڑی کی سیٹیں بڑی سخت ہیں. بعد میں پتا چلا اس کے تو نیچے بھی پلیٹیں, سائڈوں پہ بھی پلیٹیں, اوپر بھی پلیٹیں, اس کا تو دروازہ ہی کھولنا ایک عذاب ہوتا تھا, یعنی میرے جیسے آدمی کے لیے. تو یہ بلٹ پروف وہیکل کا ہیچ کس نے کھولا تھا گاڑی کے اندر سے؟ دیکھیے جی, ہیچ جو ہے نا وہ پیچھے سے, کیونکہ مجھے بالکل یاد نہیں ہے جی, ہیچ پیچھے سے نارمل. یہ یاد نہیں آپ کو؟ آپ صرف 7 لوگ تھے گاڑی میں, آپ لوگوں نے محترمہ کو باہر نکلوایا, پورا سیکیورٹی پروٹوکول بائی پاس کیا, گاڑی کو رکوایا وہاں پہ, اور جو ہے محترمہ باہر نکل آئی. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جو ہے وہ اس پورے خطے کی سب سے بڑی لیڈر تھی, کروڑوں دلوں کی دھڑکن تھی وہ, اور ان کے قتل کا معمہ جو ہے نا اتنی آسانی سے جب تک سالو نہیں ہوگا اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے, چاہے اس میں آپ برا منائیں, چاہے نائد خان برا منائیں, چاہے صدر آصف علی زرداری برا منائیں, ہم نے تو پروب کرنا ہے اس کو. میں عرض کروں اپنے مبشر صاحب کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو آج نہیں بلکہ پہلے دن سے, جب یہ ایشو ہوئے سیکیورٹی کے, جب یہ ایشو ہوئے
یہ تمام باتیں جب نکلی تو اس وقت سے میں کہہ رہا ہوں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کو پہلے اپنی ایک انٹرا پارٹی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تھی اور ان تمام حقائق کو جو نا وہی کر رہے ہیں نا. اس کے بعد آپ انٹرا پارٹی نہیں ایک منٹ, آپ انٹرا پارٹی کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں انٹرا کار کر لیتے ہیں. نہیں ایک منٹ, انٹرا کار انویسٹیگیشن ہم تو صرف ان 7 لوگوں میں سے جو ایک ہمارے درمیان نہیں ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ میں سنیں کہ میں تو بارہا اس بات کا مطالبہ کر چکا ہوں, بلکہ آپ کے چینل پہ بھی مطالبہ کر چکا ہوں, آپ کے پروگرام میں بھی صاحب آپ والنٹیئر کریں نا. اب ذرا مجھے انفارمیشن بتائیں, ایسا کریں ایک منٹ مجھے ایک بات بتائیں. نہیں میں نے آپ سے سوال آپ پہلے میرے سوال کا جواب دیں. آپ ایسا کرتے ہیں اگر آپ کو یعنی بالکل ہم سائلنٹ رہتے ہیں, کوئی بات نہیں کرتے, بے شک اسکرین میری بلینک چلی جائے, بے شک پروگرام کا دورانیہ بڑا ہو جائے, مجھے اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے, وہ ایکسپریس کی ٹینشن ہے. مجھے صرف سوچ کے یہ بتائیں کہ اتنی سیکیورٹی بریچ جو تھی, جبکہ محترمہ نے خود پہلے کہا کہ مجھے دھمکیاں ملی ہیں اور انہوں نے اس وقت کے صدر کو خط لکھا کہ مجھے قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے, آپ ساروں میں سے کس نے ہیچ کھولنا ہے؟ دیکھیے جی, میں اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری کبھی نہیں تھی ہیچ کھولنے کی. اب یہ ہو سکتا ہے کہ جی یا خالد صاحب نے یا جو دوسرے ان کے سرونٹ تھے, کیونکہ کھولا یہ پیچھے سرونٹ تو کھول نہیں سکتا تھا, وہ تو اس ڈائریکشن میں تھا. صرف گاڑی کی دونوں کھول سکتے ہیں, یا آپ کھول سکتے ہیں یا خالد صاحب کھول رہے ہیں, یا آپ کھول سکتے ہیں یا خالد صاحب کھول سکتے ہیں. ہاں لیکن میں یقیناً یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے یہ ہیچ نہیں کھولا جی. پچھلی سیٹ پہ بیٹھے تھے, سب سے پچھلی سیٹ پہ بیٹھے تھے, یہ تار اتنی لمبی تھی او پی ایس سسٹم کی کہ آپ تک پہنچ گئی تھی. بالکل اس کی تار کافی لمبی تھی اور انہوں نے محترمہ نے خود جو ہے نا وہ مائک لے کر میرے ہاتھ میں پکڑایا تھا اور میں نعرے لگا رہا تھا. اور اتنا بھی آپ کو بتاتا چلوں اس کی کیا وجہ کہ محترمہ نے آپ کو وہ مائک دیا, نہ ناہید خان صاحبہ کو دیا, نہ مخدوم امین فہیم صاحب کو دیا, آپ کو کیوں دیا پیچھے؟ اس لیے میں عرض یہ کرتا چلوں کہ بہت عرصے سے ایک زمانہ تھا کہ میں بڑے اچھے نعرے لگایا کرتا تھا, اور اس دفعہ محترمہ جب واپس آئیں تو انہوں نے کم سے کم 2 دفعہ, ایک دفعہ رحیمیہ خان میں مجھے کہا کہ جی کیا یہ وجہ نہیں تھی کہ آپ بہت عرصے سے محترمہ کا ہر جلسہ بائیکاٹ کر رہے تھے, اور جب آپ اس جلسے میں گئے تھے تو محترمہ خود سرپرائز ہوئی تھیں اور وہ چاہ رہی تھیں سننا کہ آپ واقعی دل سے نعرے لگا رہے ہیں یا باتیں کر رہے ہیں کہ آپ بلیو بھی کرتے ہیں اس میں؟ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا؟ پوسٹ مارٹم سے کس نے انکار کیا؟ نہیں 27 دسمبر پہ ایک منٹ میں آتا ہوں سے, آپ مجھے بتائیں 27 دسمبر کو پوسٹ مارٹم سے آپ نے اور ناہید خان صاحبہ نے انکار نہیں کیا؟ آپ نے اور ناہید خان صاحبہ نے انکار نہیں کیا؟ آپ 88 سے شروع کریں نا, آپ 88 سے شروع کریں. میں عرض کروں تو بات سنیں نا میری, آپ کو غلط کسی نے فیڈ کیا ہے, مجھے یقین ہے کہ آپ کو میں الحمدللہ میں فیڈ نہیں لیتا, میں اگر فیڈ لیتا ہوتا نا جناب تو میرے پاس بھی بڑا سرمایہ ہوتا, میرا بھی فارم ہاؤس ہوتا, میرا بھی چک شہزاد میں فارم ہاؤس ہوتا اگر میں کو فیڈے لے رہا ہوتا تو. بالکل جی بالکل بھائی, آپ ماشاءاللہ صاحب ذوق لوگ ہیں, آپ کا ہے, آپ لوگ پیسے لیتے تھے, آپ اور آپ کی بیگم پیسے لیتے تھے لوگوں کو ٹکٹ دینے پہ. محترمہ نے آپ کو اسی لیے آپ کو باہر کیا تھا, اور نہیں غلط ہے, ہولڈ کریں یہیں پہ, ہولڈ کریں یہیں پہ ہولڈ کریں, میں آپ کو بھی پروف کرتا ہوں. آپ 1 منٹ ہولڈ کریں, ٹھہر جائے. میرے ساتھ اس وقت ہے جی پاکستان پیپلز پارٹی کے اخلاق گڈو صاحب. اخلاق گڈو صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی. اخلاق گڈو صاحب, مجھے آپ صرف ایک بات کا جواب دے دیں, کیا یہ سچ نہیں ہے کہ جب آپ کو ٹکٹ ملا تو آپ نے ناہید خان صاحبہ کو پیسے دیے تھے ٹکٹ لینے کے؟ جی بالکل, یہ 100% سچ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور لوگ بھی دیتے تھے؟ جی اور لوگ بھی دیتے تھے, اور لوگ ضرور دیتے ہو, اگر میرے جیسا. آپ نے کتنے پیسے دیے تھے؟ ایک منٹ, آپ نے کتنے پیسے دیے تھے اخلاق گڈو صاحب؟ میں نے 10 لاکھ روپے ان کو دیا تھا, اور 5 لاکھ میں نے وعدہ کیا تھا میں دوبارہ دوں گا ان کو. کہ ناہید خان صاحبہ اس وقت پوسٹ مارٹم کیوں نہیں ہونے دیا انہوں نے؟ اور میں آپ کو ایک بات اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج میں لوگوں کے سامنے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جناب علی, میں حالانکہ میرے اوپر بھی بلیم آتا ہے, اب آپ مجھے بھی کہہ دیں, بے شک برا کہہ دیں, کہ اس وقت ناہید خان صاحبہ جو تھی پوری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان ٹچ تھی اور ان سے بڑی ریکویسٹیں کی گئی تھیں کہ یہ نہ ہو, اور وہ نہیں ہوا. پوسٹ مارٹم کیوں نہیں ہوا اگر بلٹ لگی ہے بقول آپ کے؟ دیکھیں جی, ناہید کا کوئی پوسٹ مارٹم سے کوئی تعلق نہیں تھا. پوسٹ مارٹم کے حوالے سے ان کی اسمبلی کو اجازت دینی تھی یا ان کو خود کرنا چاہیے تھا.
اس میں وہ روک ٹوک تو بات ہی نہیں. آپ لاش ان کو روکا گیا ہے, لاش ہینڈ اوور ان کو روکا گیا, انہوں نے لاش میری بات سنیں, انہوں نے لاش ان کے اپنے ان کو روکا گیا ہے, اور آپ لوگوں نے وہاں پہ کوئی مطالبہ نہیں کیا, آپ لوگوں نے منع کیا اس وقت کے جو سی سی پی او تھے اس کو وہاں پہ. قطن نہیں. اب آپ لوگ مکر رہے ہیں کیونکہ اس کو اعلیٰ عدالت نے پکڑ لیا آج صبح کو, کیونکہ آج عدالت نے پکڑ لی ہے. کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ اس وقت کے انسپیکٹر جنرل نسیم جو تھے ان کو بھی آپ نے فون پہ یہ کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا؟ منع نہیں کیا, میں مبشر صاحب, ہم نے قطن منع نہیں کیا. ان کو کبھی باڈی کو ہینڈ اوور ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ ایک پریریکوزٹ ہے, پوسٹ مارٹم ایک پریریکوزٹ ہے کسی بھی حوالے سے پولیس کا, اور ان کو بغیر پوسٹ مارٹم کے صفدر عباسی صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں تو مان رہا ہوں آپ کی بات, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کا اتنا بڑا ٹال کلیم, آپ سینیٹر پاکستان پیپلز پارٹی کے, کوئی چھوٹے آدمی نہیں. آپ کی بیگم جو ہے وہ محترمہ کی پرسنل سیکرٹری, پولیٹیکل اسسٹنٹ, سب کچھ وہاں پہ, تو کیوں نہیں آپ نے پرچہ کٹوا دیا لوگوں کو؟ آپ کو پتا ہے میں نے پوری کلپ نہیں دکھائی لوگوں کو تاکہ لوگوں کو اشتعال نہ آئے. آپ نعرے مار کے لوگوں کو جمع کر رہے تھے وہاں پہ, آپ پھر ان کے بعد آپ نے اینڈ میں کہا کہ راستہ دو نعرے مار کے تو آپ اٹریکٹ کر رہے تھے, اسی لیے محترمہ کو آپ نے باہر نکلوایا. کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ ناہید خان صاحبہ نے محترمہ کو کہا بیوی باہر نکل کے لوگوں کے نعروں کا جواب دیں؟ محترمہ مبشر صاحب, محترمہ جب لیاقت باغ آئی تھی اور میں گاڑی میں جب نہیں تھا, اس وقت بھی وہ لوگوں کا نعروں کا جواب دیتی ہوئی آ رہی تھی, اس وقت بھی جو لوگ کھڑی ہو کے آ رہی تھی. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ جی وہ نکل کے باہر کھڑی ہوئی. جب وہ پہلی دفعہ ان کو سیکورٹی تھریٹ تھی, پہلی دفعہ 18 تاریخ والا واقعہ ہو چکا تھا, پہلی دفعہ 75 لوگ مر چکے تھے پیپلز پارٹی کے اپنے, پہلی دفعہ وہاں پہ 60 پولیس اہلکار بھی شہید ہو چکے تھے کراچی کے اندر. یہ سب کچھ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا تھا. آپ لوگ اتنے ریلیکس تھے جیسے کوئی پلان آپ لوگوں کا تھا. واٹ واز گوئنگ آن؟ میں یہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے. میری بات سنیں, جہاں تک ہے سیکورٹی کی ذمہ داری, اگر آپ ہمارے پہ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی. گاڑی کھولی کس نے, گاڑی روکی کس نے, نعرے مار کے لوگوں کو جمع کس نے کیا, اس گاڑی کا راستہ کس نے بلاک کرایا؟ مائک تو آپ کے ہاتھ میں تھا, جو نعرے میں نے سنے ابھی کلپ میں وہ تو آپ لگا رہے تھے. سم کا محترمہ کا فون ناہید خان صاحبہ کے پاس ہوتا تھا, محترمہ کا فون ناہید خان صاحبہ کے پاس ہوتا تھا, وہ فون یا اس کی سم ناہید خان صاحبہ نے کبھی نہیں پروڈیوس کی. کیا وجہ؟ محترمہ کا فون ناہید خان کے پاس بالکل نہیں ہے جی, جن کے پاس ہے وہ اس کا جواب دے. گاڑی میں تو آپ لوگ تھے. یہ کہنا بڑا دیکھیں, ایک منٹ, میں یہاں پہ بیٹھ کے بڑے آرام سے کہہ سکتا ہوں کہ جی میرے چینل پہ جاوید چودھری صاحب آتے ہیں نا جی, ان سے سوال پوچھیں. وہ تو یہاں پہ ہے نہیں, لاہور اسٹوڈیو کے اندر تو میں موجود ہوں. محترمہ کی بات سنیں کہ محترمہ کیا کہہ رہی ہے. جلسے سے تھوڑی دیر پہلے یعنی کچھ دن پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے کیا پریڈکٹ کیا تھا؟ واچ ناؤ. یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پنڈی نہ جائیں کیونکہ آپ کے پیچھے خودکش آئیں گے. مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ راول پنڈی نہ جائیں, کراچی نہ جائیں کیونکہ خود کو آئیں گے. ان کو معلوم ہے کہ خودکش داخل ہو رہے ہیں, تو خودکش کو کیوں نہیں گرفتار کرتے؟ صفدر عباسی صاحب, with that level of threat آپ لوگوں نے گاڑی رکوائی, آپ لوگوں نے گاڑی کا ہیچ کھولا, اندر سے آپ لوگوں نے محترمہ کو باہر نکالا. آپ نے صفدر عباسی نے نعرے جمع کر کے لوگوں کا ایک ہجوم گاڑی کے چاروں طرف جمع کروایا, اور آپ جو ہے نا اب اس کی ذمہ داری سے مبرہ ہو رہے ہیں. جو بھی آپ الزام, میں معذرت کے ساتھ کہوں گا, آپ جو بھی الزام لگا رہے ہیں وہ الزام بالکل غلط ہیں. دوبارہ دکھاتا ہوں آپ کو ایک چیز, ذرا دیکھیں اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ کا اپنا رول کیا ہے. واچ ناؤ. یہ جو ہے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جب لیاقت باغ سے یہ بیرونی دروازے سے جب نکل رہے ہیں, پولیس نے اپنا کام کر دیا ہے, سیکورٹی ایجنسی نے اپنا کام کر دیا ہے, انہوں نے محترمہ کو بڑی سیفلی نکالا ہے وہاں سے لیاقت باغ سے, اور اس کے بعد آپ لوگ باہر نکل کے آئی ہیں. پورا موٹر کیٹ چل رہا ہے اور ہائی سپیڈ پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے, اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اب محترمہ کو نکلوایا, اور ان کو سن روف آپ نے ہیچ کھولا یہاں پہ. اس سے پہلے اگر آپ دیکھتے ہیں تو گاڑی کا ہیچ نہیں کھولا تھا, اور اب آپ دیکھیں گے اس سے تو اس کا ہیچ کھلا اندر سے, محترمہ باہر نکلی ہے. اس کے بعد آپ نے نعرے مار کے لوگوں کو جمع کیا وہاں پہ گاڑی کے چاروں طرف. اب آپ کو یہ بھی نہیں یاد ہے کہ وہ ہیچ کس طرح کھلا, اور اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیں گے, یہ میرے پاس 10 منٹ کی فوٹیج ہے سینیٹر صفدر عباسی صاحب, یہ 1 منٹ کی نہیں ہے.
मैं आपको इतनी तफसील से ये दिखा सकता हूँ कि गोली किस डायरेक्शन से आई उस दिन, और आपको लेफ्ट वाली जो आप कह रहे हैं, लेफ्ट वाली गोली नहीं लगी है उनको राइट साइड से आने वाली गोली लगी है। अल्लाह ताला उनको उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन आज हो ये रहा है कि आप और उनके बाकी सदैव लोग जो अंदर बैठने वाले थे गाड़ी के, वो ये ओन नहीं कर रहे हैं कि उस दिन हुआ क्या, ताकि कहीं कोई अपना ना फंस जाए, कहीं कोई अपना ना पकड़ा जाए। और ये देखें कि ब्लास्ट से पहले मोहतरमा अंदर जो है वो शी फेल डाउन, शी डिड नॉट सिट डाउन, शी फेल डाउन, ये गिरी है नीचे।